ضلع کے بی آصفاباد کے دیہی گاؤں منڈل کے واڈاوگا کے قریب آج آرٹی بس اور بائک میں تصادم ہو جانے پر بائک پر سوار دو نوجوان شدید زخمی ہو گئے، جنہیں علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ سڑک حادثات کی روک تھام کے لیے 10 دن تک الائیو اور ڈیفینسو ڈرائیونگ کے حوالے سے آگاہی پروگرام کا آج RTC بس اسٹیشن بودھن پر آغاز عمل میں لایا گیا۔ بودھن ACP سنیواس، محکمہ بجلی کے AE کرشنا، AMY سنیواس، SI بھاسکراچاری، RTC محکمہ کا عملہ، لائنز کلب کے عہدیدار، آٹو ڈرائیورز، بودھن PS کے عملے کے افراد نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ اس عوامی بیداری پروگرام میں ڈیفینس ڈرائیونگ، ہیلمٹ، سیٹ بیلٹ کا استعمال، غلط سائیڈ ڈرائیونگ، سیل فون ڈرائیونگ، ڈرنک اینڈ ڈرائیو، سگنل جمپ، اوور لوڈ، آٹو یونیفارم، اسٹاپ لائن کراسنگ اور لوگوں کو سڑک حادثات سے بچانے جیسے موضوعات پر آگاہی کا اہتمام کیا گیا۔ ضلع کے بی آصفاباد کے کاغذ نگر منڈل کوواگو گرام پنچایت کی حدود میں موجود نامعلوم افراد کی جانب سے غیر قانونی طور پر محرم اور مٹی کی کھدوائی کرنے پر مقامی سرپنچ اور نائب سرپنچ کے علاوہ مقامی عوام اور BIS پارٹی حلقہ انچارج شام راؤ نے غیر قانونی طور پر مٹی اور محرم کی کھدوائی کرنے والوں کے خلاف احتجاج کیا اور کہا، مقامی گرام پنچایت سرپنچ اور اراکین کی جانب سے اعتراض کے بعد بھی ایک سیاسی قائدین کی سپورٹ سے راتوں رات غیر قانونی طور پر مٹی اور محرم کی کھدوائی کی گئی اور ہندو شمشان گھاٹ کو مسمار کر رہے ہیں، جس کا ثبوت شمشان گھاٹ میں دفن ہونے والوں کی ہڈیاں موجود ہیں۔ اس لیے ضلع کے اعلیٰ عہدیدار، ٹاسک فورس اور خصوصی طور پر مائننگ کرنے والوں کے خلاف تحقیقات کرتے ہوئے سخت قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ رکن اسمبلی کوروٹلا کے سنجے کی نگرانی BRS پارٹی میں شمولیت۔ MLA کیمپ آفس میں کوروٹلا ٹاؤن کے 7 وارڈ کے ڈاکٹر سدھاکر اور 24 وارڈ کے N سنیواس کے علاوہ مزید 30 نوجوانوں نے کے سنجے کی موجودگی میں BRS پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ آج 13 جنوری کو لائنز کلب کے بانی ملین جونز کے یوم پیدائش کے موقع پر لائنز کلب آف بھوانی آدرشا کے کلب ارکان نے آئی اسپتال بودھن میں ان کی یاد میں تعزیتی جلسے کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر ملین جونز کے مجسمے پر پھول ڈال کر انہیں خراج پیش کیا گیا۔ اجلاس میں ریجن چیئرمین لائنز کلب P وینکٹیشور راؤ، کلب ممبران صدر رام اشوک، سیکریٹری N لکشمی کانت، خزانچی بنڈلا وینکٹ راؤ، LN پلیلا وینکٹ رمنا، کوڈالی ششیدھر پاولوری سبا راؤ دوسرے موجود تھے۔ سب کلکٹر بودھن وکاس میتھیو نے پرائمری ہیلتھ سینٹر یعنی کہ PHC پتنگل کا دورہ کیا اور ڈاکٹرز کرن اور ڈاکٹر جے پرکاش کی موجودگی میں زچہ اور بچہ کی صحت یعنی کہ MCH، TB، CDR اور امیونائزیشن سمیت تمام علاج کے پروگراموں کا جامع جائزہ لیا، جہاں سپروائزر ساوتری، MLHP مرزا اور NMS سویتا اور راجمانی کے ساتھ MCH غیر متعدی امراض NCG اور دیگر جائے علاج و معالجے کے طریقہ کار کا جائزہ لیا گیا۔ آج ریاستی حکومت نے بودھن ڈویژن کے موضوع سری نگر ونی منڈل کے سینئر ایڈوکیٹ CHV ہنمنت راؤ کو بودھن اسسٹنٹ سیشن جج کورٹ کے عارضی ایڈیشنل پروسیکیوٹر کے طور پر حکومت تلنگانہ کے اسپیشل چیف سیکریٹری CV آنند نے GO/RT نمبر 28 مورخہ 7 جنوری 2026 کے ذریعے احکام جاری کر دیے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ عہدہ سنبھالنے کی تاریخ سے 3 سال کی مدت تک توسیع ہے۔ ہنمنت راؤ جنہیں ایڈیشنل پبلک پروسیکیوٹر کے طور پر مقرر کیا گیا تھا، گزشتہ 35 سالوں سے بودھن اور نظام آباد کی عدالت میں دیوانی و فوجداری شعبہ جات میں مقدمات کی پیروی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہنمنت راؤ نے ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، حکومت کے مشیر رکن اسمبلی P سدرشن ریڈی اور ان کی تقرری میں تعاون کرنے والوں سے بے حد اظہار تشکر کیا اور انہیں جو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں انہیں بخوبی نبھانے کا بھی وعدہ کیا۔
ضلع کے بی آسیاباد کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نیتیکا پنت IPS کی ہدایت کے مطابق کاغذ نگر DSP محمد وحید الدین نے ٹاؤن سرکل انسپیکٹر پریم کمار اور سب انسپیکٹر سدھاکر کے ساتھ مل کر اپنے صحافتی بیان میں کہا کہ کاغذ نگر کے علاوہ اطراف اکناف کے عوام کو خصوصی طور پر سنکرانتی کی مبارکبادی اور تہوار منانے کے لیے دور مقامات کو جانے والے عوام اپنے اپنے گھروں کو مکفل اور حفاظتی انتظامات کرتے ہوئے اپنے قومی یا پھر علاقائی گھروں کو واپس جانے کا بھی مشورہ دیا تاکہ پولیس کی جانب سے مکفل کیے گئے مکانات کی حفاظت کے لیے گشت کی جا سکے۔ LID میں آج سنکرانتی تہوار کے موقع پر BRS پارٹی کے زیر اہتمام سابق رکن اسمبلی سریندر کی نگرانی میں RTC ڈپو اراضی پر خواتین کے لیے رنگولی کے مقابلے رکھے گئے تھے، جس میں کثرت سے خواتین نے حصہ لیتے ہوئے اپنا اپنا ہنر بہترین انداز میں پیش کیا۔ ان خواتین کو پہلا انعام، دوسرا انعام، تیسرا انعام، قیمتی ساڑیاں اور باقی تمام کو بھی ترغیبی انعامات دیے گئے۔ اس موقع پر BRS قائدین میں تاناجی راؤ، M سائلو، رامولو، اعجاز احمد، مسرور ہاشمی، پرتھوی راج، برکت اللہ خان، نجیب اور دوسرے موجود تھے۔ ضلع کے آسیاباد کے سرپٹون منڈل کے نوے گاؤں گرام پنچایت کے حدود میں موجود اندرما مکانات کے تعمیراتی کاموں کا اور نرسری کا MPDO ستیہ نارائن نے اپنے ہمراہ گرام پنچایت سیکریٹری کے ساتھ مل کر دورہ کرتے ہوئے اندرما مکانات کے تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا۔ اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے لگائے گئے پودوں کی نرسری کا بھی جائزہ لیتے ہوئے وقت کے مطابق پانی کی فراہمی کرتے ہوئے پودوں کی نگہداشت کرنے کی بھی ہدایات کو جاری کیا۔ ریاستی حکومت اور DGP کی ہدایت پر ضلع کامرڈی میں ارائیو الائیو کے عنوان سے روڈ سیفٹی بیداری مہم کا آغاز کیا گیا، جو 24 جنوری تک جاری رہے گا۔ دیون پلی پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع اگروائی گاؤں میں منعقدہ اس پہلے پروگرام میں ضلع SP وائی راجیش چندرا نے شرکت کی اور کہا، ارائیو الائیو محض نعرہ نہیں بلکہ تحریک ہے جس کا مقصد ہر فرد کو بحفاظت گھر پہنچانا ہے۔ ضلع SP نے کہا، سڑک حادثات دراصل لاپرواہی، تیز رفتاری اور عدم احتیاط کا سبب ہوتے ہیں، جبکہ ہیلمٹ جان بچانے کا مؤثر ہتھیار ہے۔ انہوں نے شراب نوشی کے بعد ڈرائیونگ، موبائل فون کا استعمال، اوور اسپیڈ اور غلط سمت میں گاڑی چلانے سے بھی پرہیز کی اپیل کی اور بتایا کہ مہم ضلع کے تمام پولیس حدود میں اسکولوں، کالجوں اور دیہی اجتماعات منعقد کی جائے گی۔ اس پروگرام میں ASP چیتنیا ریڈی، رورل انسپیکٹر رامن، سب انسپیکٹر رنجیت گوڑ اور مقامی عوام بھی موجود تھی۔ نظام آباد پولیس کمشنر P سائی چیتنیا کے مطابق ضلع میں ارائیو الائیو کے عنوان سے روڈ سیفٹی بیداری مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ راجیو گاندھی آڈیٹوریم میں قومی روڈ سیفٹی تقاریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے عوام سے ٹریفک قوانین خصوصاً ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ کے استعمال، تیز رفتاری اور موبائل فون کے بغیر ڈرائیونگ کی اپیل کی۔ پولیس کمشنر نے کہا، 2025 میں سڑک حادثات میں 250 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جو کہ کووڈ اموات سے بھی زیادہ ہیں۔ انہوں نے ارائیو الائیو مہم کو ایک عوامی تحریک بنانے پر زور دیا۔ اس موقع پر بین الاقوامی باکسر و ارجن ایوارڈ یافتہ حسام الدین اور نیورو سرجن رمنیشور نے بھی محفوظ ڈرائیونگ کی تلقین کی۔ تقریب میں روڈ سیفٹی حلف دلایا گیا اور 100 ہیلمٹس مفت میں تقسیم کیے گئے۔ LRD کے منڈل سداشیو نگر میں آج ضلع SP راجیش چندرا کے احکام پر حادثات سے ہو رہے اموات کو روکنے کی غرض سے شعور بیداری پروگرام ارائیو الائیو منعقد کرتے ہوئے سرکل انسپیکٹر سنتوش کمار، سب انسپیکٹر محمد مجیب صدیقی نے اپنے عملے کے ساتھ مل کر عوام کو مختلف مشورے دیے، شراب نوشی کر کے اور بنا ہیلمٹ کے گاڑی نہ چلانے کی تلقین کی، حادثات سے محفوظ رہنے کے لیے ٹریفک قواعد پر عمل آوری کی اپیل کی۔ اس موقع پر سرپنچ سریشا روی، نائب سرپنچ، ارکان اور عوام موجود تھی۔ ضلع کے آسیاباد کے سرپٹون منڈل میں آج سورف سپریم RS پروین کمار IPS کے مطابق سورف ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ڈاکٹر سریش نے اپنے ہمراہ BRS پارٹی منڈل صدر اسلم بن عبداللہ، رکن گرام پنچایت سنتوش گنیش مہندر لکشمن سندیپ کے ساتھ مل کر ڈاکٹر سریش کے ہاتھوں مقامی سطح پر تعلیم کو اجاگر کرنے کے لیے سورو سرکل کا افتتاح انجام دیا اور کہا، مقامی اسکولوں میں داخلے کے لیے اہلیتی امتحان میں شرکت کرنے کے لیے طلباء اور طالبات کو کوچنگ دی جائے گی۔ خواہشمند طلباء اور طالبات 21 جنوری سے قبل درخواست داخل کر سکتے ہیں اور مزید جانکاری کے لیے
مقامی ذمہ دار اسلم بن عبداللہ سے رفع ادا کرنے کا بھی مشورہ دیا جاتا ہے۔ وٹھل ریڈی سابق MLA کے ہاتھوں میوا کے کیلنڈر کی اجرائی عمل میں لائی گئی۔ میوا ارکان کے ہمراہ ضلعی جنرل سیکریٹری محمد کلیم الدین نے کہا، میوا کا مقصد مائنورٹی امپلائیز کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ SEEPC سروے کو نومبر 2024 میں ہونا تھا، اس کا رینومریشن ابھی تک نہیں ہوا، جس میں تمام اساتذہ نے گھر گھر جا کر سروے کرتے ہوئے جامع رپورٹ داخل کی تھی، لیکن 1 سال کا بھی وقت گزر گیا، اس میں رینومریشن نہ ملنے سے اساتذہ میں تشویش ہے، جس پر وٹھل ریڈی سابق MLA نے متعلقہ عہدیداروں سے فون پر رنج پیدا کیا۔ LID کے مختلف علاقوں میں چیتا نمودار ہو جانے پر عوام میں تشویش ہے اور پالتو جانوروں پر آئے دن چیتا کا حملے سے بھی جنگلوں سے متصل موازات کے عوام میں خوف کا ماحول ہے۔ ایسے میں پھر کل لنگم پیٹ LID کے درمیان جنگلاتی علاقے میں لبے سڑک راہگیروں کو چیتا نظر آ جانے سے عوام میں تشویش کی لہر ہے۔ رات کے اوقات شاہراہ پر بائک گاڑی سے گزرنا کسی خطرے سے کم نہیں۔ محکمہ جنگلات کے عہدیداروں نے اس عوام سے غیر معمولی دلچسپی لیتے ہوئے چیتا کے لیے پنجرہ نصب کرنے کا مطالبہ کیا۔ ضلع کے بیاسی آباد کے تلنگانہ مائنورٹی سروس ایسوسی ایشن ضلعی صدر محمد عرفان احمد نے اپنے ہمراہ جنرل سیکریٹری محمد موسیٰ سہیل، ایسوسیٹ ضلعی صدر MA آصف صدیقی، عبدالندیم قدوسی، غلام مصطفیٰ، عزیز خان، عرفان شاہ، مصور احمد، محمد ارشاد کے ساتھ مل کر ڈسٹرکٹ کلکٹر وینکٹیش آئیر سے ملاقات کرتے ہوئے تلنگانہ مائنورٹی سروس ایسوسی ایشن کی جانب سے تیار کردہ سال 2026 کے کیلنڈر کی رسم اجرائی عمل میں لائی گئی۔ ڈسٹرکٹ کلکٹر وینکٹیش آئیر کے ہاتھوں عمل میں لاتے ہوئے بعد ازاں ڈسٹرکٹ کلکٹر کو نئے سال کی مبارکبادی پیش کرتے ہوئے تہنیت بھی پیش کی گئی۔ اس موقع پر تلنگانہ مائنورٹی کے قائدین موجود تھے۔ روزنامہ سیاست کی جانب سے حیدرآبادی فنگامہ شو ہر سال سیاست شاپنگ دھوم کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ شائقین اس پروگرام میں بڑی بے چینی سے انتظار کرتے ہیں اور 11 جنوری کی شام 6:30 بجے للت کلا تھورنم اوپن تھیٹر نامپلی میں شاندار پروگرام محمد خیر الدین جانی بیگ، جو اس پروگرام کے کوآرڈینیٹر ہیں، وہ خود بھی اس پروگرام میں اپنی صلاحیتوں کے ذریعے شائقین کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھیرتے ہوئے اس پروگرام کو کامیاب بنایا، جبکہ نیہا گپتا نے بہت ہی اچھے انداز میں اس پروگرام کی کارروائی کو چلایا۔ بگ باس کے معروف ماڈل بصیر علی، جنہوں نے سارے ملک میں بگ باس کے ذریعے اپنی شخصیت کو مقبولیت کی بلندی پر لے جاتے ہوئے حیدرآباد کا بھی نام روشن کیا، شائقین کی توجہ کا مرکز بنے، جبکہ ہانگ کانگ کے مشہور گلوکار مہدی حسن نیازی بھی خصوصی مظاہرہ رہا، اور وہیں حیدرآباد کے فنکار جیسے کہ عدنان ساجد خان، گلو دادا، اکبر بن تبر کے علاوہ شہباز خان، جن کی پیشانی کو شہرت نے بوسہ دیتے ہوئے مقبولیت کے قدم چومے، جو آج نوجوانوں کے دلوں پر اپنی صلاحیتوں کے ذریعے حکومت کر رہے ہیں۔ فنکار چاہے کسی حال میں رہے، لیکن اس کے یقین کے چہروں پر مسکراہٹیں دکھانے کے لیے تمام تر کوششیں کرتا ہے۔ اس پروگرام میں اضلاع بالخصوص نرمل سے سید جلیل اظہر، اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست، اپنے دیگر ساتھیوں جیسے کہ انیس احمد خان، سینئر کانگریسی قائد محمد انور خان کے علاوہ سید اسماعیل ناصر کے ہمراہ شرکت کی، اور بگ باس کی معروف شخصیت بصیر علی کے علاوہ گلو دادا، خیر الدین جانی، اکبر بن تبر، شہباز خان سے ملاقات کی اور جناب عامر خان صاحب کو کامیاب پروگرام پر بے حد دلی مبارکبادی بھی پیش کی گئی۔ سنکرانتی جیسے خوشیوں بھرے تہوار کے دن ورنگل کے وردھن پیٹ منڈل میں انسانیت کو جھنجھوڑ دینے والا سانحہ پیش آیا، جہاں تفریح اور جشن کے نام پر اڑائی جانے والی قاتل دوڑ نے ایک بے قصور موٹر سائیکل سوار کی جان کو ہی خطرے میں ڈال دیا۔ پتنگ کی ڈور گلے میں پھنس جانے سے ان کا گلا بری طرح کٹ گیا اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ یہ افسوسناک حادثہ اس تلخ حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ بے لگام جشن اور لاپرواہی کس طرح ایک انسان کی زندگی کو ماتم میں بدل دیتی ہے۔ تہوار منانے کے نام پر انسان کی جانوں سے کھیلنا کب تک جاری رہے گا؟ انتظامیہ اور عوام دونوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے خونی کھیلوں پر سخت پابندی لگائی جائے تاکہ آئندہ کوئی اور گھر سنکرانتی کے دن سوگوار نہ بنے۔ BIS کے سینئر قائد و سابق وزیر رکن اسمبلی پرشانت ریڈی نے کہا، کانگریس پارٹی روز بروز عوامی نفرت مخالفت کا سامنا کر رہی ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی حکومت کو عوام مکمل طور پر مسترد کر چکے ہیں۔ نظام آباد ضلع BIS پارٹی دفتر میں اربن پارٹی کارکنوں کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ پرشانت ریڈی نے کہا، کانگریس نے انتخابات سے قبل کیے گئے ایک بھی وعدے کو پورا نہیں کیا۔
पुलिस कमिश्नर निजामाबाद के जारी करदा प्रेस के मुताबिक रौडी शीट बशारत आमिर अली खान को 1 साल के लिए जिले बदर कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर PSI चैतन्या ने शहर में अमन व अमान बरकरार रखने और आइंदा इंतखाबात के पेश नज़र अपने इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए अहकाम जारी किया। बशारत आमिर अली खान साकिन ऑटोनगर निजामाबाद गुज़िश्ता 6 सालों से मुसलसल मुजरिमाना सरगर्मियों मुलविस था और इसके खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में 22 मुकदमात भी दर्ज हैं, जबकि 1 मरतबा PD एक्ट भी लगाया जा चुका है। पुलिस ने हैदराबाद सिटी पुलिस एक्ट 1348 फसली की दफ़ा 26(1)(a) के तहत कार्रवाई करते जिले बदर के अहकाम जारी कर दिए। पुलिस कमिश्नर ने खबरदार किया कि अमन व अमान में हलाल डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। के श्री हरिराव इंचार्ज हल्का असेंबली निर्मल कांग्रेस के मुताबिक जारिया माह को 16 तारीख को रियासती चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी एक रोजा दौरे पर निर्मल आएंगे। इस प्रोग्राम के मुताबिक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी खानापुर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद निर्मल के नई NTI स्टेडियम में बड़े जलसे-आम से खिताब करेंगे। चीफ मिनिस्टर के तनाजुर में बड़े पैमाने पर इंतजामात को खतियत दी जा रही है। आज जिले के आला अहदेदार जैसे कि जिले कलेक्टर अभिलेषा अभिनव IAS, जिले SP डॉक्टर जानकी शर्मिला IPS, निर्मल ASP PSI किरण के श्री हरिराव जलसेगाह के इंतजामात का मुआयना किया। इस मौके पर साबिक सदरनशीन बल्दिया जी ईश्वर, अक़लियती क़ायदीन मोहम्मद ज़ीशान अली, A गणेश चक्रवर्ती, मोहम्मद एहतिशाम अली और दूसरे मौजूद थे। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि बहुत जल्द बल्दी इंतखाबात का एलामिया जारी होने वाला है। तमाम सियासी जमात इंतखाबी तैयारियों के लिए कमर बस्ता हो गई हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के जलसे-आम के बाद बल्दी इंतखाबात की मुहिम का आगाज हो जाएगा।